حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے کچھ حاصل کرتا ہے، تو اگر اس دعا کے اندر کوئی گناہ کا کام نہ ہو اور قطع رحمی کے حوالے سے بھی دعا نہ ہو، اس کے علاوہ جتنی بھی دعائیں ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اس دعا کرنے والے کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر یا تو اس دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے اور فوراً قبول فرما لیتا ہے، اور دوسری بات، اگر قبول دعا کو نہیں فرماتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کی دعا کو اس بندے کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ دیتا ہے، اس کو آخرت کے دن اسی دعا کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ اسے آسانی دے دے گا۔ اور تیسری بات، جو تیسری چیز اللہ تعالیٰ بھی دے دیتا ہے دعا کرنے والے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دعا اس کی قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ جو کہہ رہا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو دنیا کے اندر اس دعا کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کسی بھی مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے اور اس کو اللہ آسانی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے سے انسان مایوس نہ ہو، اس کی جھولی کسی بھی حالت میں خالی نہیں جاتی، اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کسی بھی صورت میں خالی نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں اور اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ تعالیٰ قبول ہی فرماتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں بس اوقات ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، تو اللہ ہمیں وہ نہیں عطا کرتا۔ اور بس اوقات دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتی ہیں، تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ قریب ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جو تمہیں ناپسند ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ اچھی ہوتی ہیں، تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں پسند ہوتی ہیں وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، یعنی تمہیں بہتر لگتی ہیں اور تمہارے لیے بہتر ہوتی نہیں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر سب سے بہتر انداز اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی دعائیں، ہم اپنی تمنائیں، ہم اپنی آرزوئیں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے سپرد اور اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب یہ چیزیں اللہ کے حوالے کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنی مرضی سے جو ہمیں دے گا اس کے اندر خیر ہی خیر ہوگا۔ جو اللہ اپنی مرضی سے ہمیں عطا کرے گا اس کے اندر بہتری ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے مانگنا نہیں ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا ضرور ہے،